ختم تو نہیں ہو گئی. تلاش کریں. انسان جب کسی چیز کو اتنے پیشن سے اتنے پیار سے تلاش کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں خدا کو ڈھونڈو خدا مل جاتا ہے, اور ایسے اللہ کے بندے کہ جو پیشنیٹ ہوں پاکستان کے حوالے سے, پیشنیٹ ہوں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے, جو پاکستان کے دفاع میں آج لگے ہوئے ہیں, جو پاکستان پہ اپنا جان مال سب کچھ قربان کرتے ہیں, جو علمی خزانے جن لوگوں کے پاس ہیں, ایسے ایک آدمی اگر آپ کو نہیں ملتا تو 100 آدمی ایسے ہوں گے جن سے آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اساتذہ کو تلاش کریں, بزرگوں کو تلاش کریں. یہ کرنا پڑتا ہے. ہماری ایک آج کے دور کی جو نسل ہے اس کا جو المیہ ہے وہ یہ کہ یہ بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتی, اور اگر وہ کیلکولیٹ کریں, حساب لگائیں اپنی زندگی, وہ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایس ایم ایس اور ٹیکسٹنگ پہ ان کا زیادہ وقت لگتا ہے. میں یہیں پہ آپ کو تھوڑا سا حارث اسپیشلی میں حارث سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ ہر دفعہ یہی شکوہ کرتے ہیں بزرگوں سے, تو آج میرا خیال ہے کہ آپ سوال کر ہی لیجیے تاکہ کافی سارے پروگراموں میں اپنے بزرگوں سے شکوہ کرتے رہے ہیں. ان کی شکایت ان کی بھی ہے یہی والی جو حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, محمد ارشاد کا کہ ابرار والے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. ابھی میں کدھر بھی چلا جاؤں بحیثیت نوجوان, میں اپنے سارے لوگوں کو لے کے بات کروں, اپنی انفرادی اس پہ بات نہیں کر رہا, سارے نوجوانوں کو دیکھ کے دیکھ لیں. اگر میں اپنے کوئی بڑے عالم دین کو دیکھ لوں تو وہ بھی مجھے کرپٹ نظر آتا ہے, بڑی صاف بات کروں گا. سیاستدان کو میں دیکھتا ہوں وہ بھی کرپٹ نظر آتا ہے. کوئی فوجی جرنیل کو میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بھی کرپٹ ہے. میں کسی کوئی انٹلیکچوئل جو یہ سو کالڈ آج کل بنے ہیں ٹی وی پہ آ کے کوئی 10 کتابیں لکھی ہوئی اور خدا جانے پاکستان کا کیا سے کیا وہ بنانا چاہ رہے ہیں. جناح صاحب کو, اور جن ہم پروگراموں میں یہی کہتے ہیں کہ جناح صاحب کو جن نے ان کی شخصیت کو انہوں نے خراب کیا, تار کیے. جب یہ سارا کچھ ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس نوجوان نے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, بہت ٹائم لگے گا, یعنی ابھی مجھے سیکھنا سمجھنا ٹائم لگے گا, سامنے مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا, تو پھر تو ایک ہی طریقہ نکلے گا, میں باہر جاؤں گا, یا تو میں آگ لگاؤں گا, یا میں پول گراؤں گا, یا میں پھر کچھ کروں گا. کیونکہ ایک چھوٹی سی آپ کو دے دوں, ابھی جو یہ انہوں نے بندہ پکڑا تھا جنہوں نے بام بلاسٹ کیا تھا پشاور میں مینا بازار کے اندر, 60,000 روپے میں, یہ رپورٹ ہے اخبار میں کہ 60,000 روپے میں وہ گاڑی لے کے آیا اور 120 بندے وہاں پہ مار دی, یعنی آپ کو 2,000 روپے کا تقریباً ایک بندہ پڑ گیا. پھر تو وہ نوجوان یہی کرے گا نا. دیکھیے حارث, اشفاق احمد بھی اسی معاشرے میں تھے نا, قدرت اللہ شہاب بھی یہیں بستے تھے, ممتاز مفتی بھی یہیں تھے, واصف علی واصف بھی یہیں تھے, اور ایسے بندے اس پاکستانی معاشرے سے ختم نہیں ہوگا. ایسے لوگ جو اس دنیا سے کچھ نہیں لیتے, صرف تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اشفاق احمد صاحب نے ایک بابے کی ڈیفینیشن یہی دی ہے, ایک بزرگ کی ڈیفینیشن یہی دی ہے کہ اس کا دینے والا ہاتھ ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نہیں ہوتا. ایک سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ شخص جس کے پاس میں جا کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیے کہ اس کی زندگی میں دینا زیادہ ہے یا لینا زیادہ ہے. وہ اگر 100 روپے, اگر 10,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور وہ 50,000 کا کام کر رہا ہے تو پھر بیٹھیے اس کے پاس جا کے. اگر اس کی 10,000 روپے تنخواہ ہے اور 2.5 لاکھ روپے اس کی آمدنی ہے اور اس کا لائف سٹائل ہے تو یہ حرام خور ہے, اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کے چہرے کا نور بتاتا ہے, ان کے دل کی کیفیت بتاتی ہے. آپ کا پالتو کتا بھی آپ کے موڈ اور مزاج کو سمجھتا ہے. یار انسانوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس بات کو پہچان لینا کہ کون شخص جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے. اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جو بات آپ کے دل کو لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت اسے فرمان عالی شان کیا, استفتو بقلبک, اپنے قلب سے فتوا لو. لیکن پھر قلب ہوگا تو فتوا لوگے نا, تو قلب بنانے ہی کا تو طریقہ اقبال نے بتایا. لیکن زید صاحب یہاں پہ تھوڑی سی کنسپریسی جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, جس طرح ہمارے ہیروز کو, میں پچھلے پروگرام کے اینڈ میں میں نے یہی کہا تھا کہ ہم اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال لے لیں یا جانشیر خان کی مثال لے لیں یا ایون عمران خان کی مثال لے لیں, ہر ایک کی پرسنل لائف میں گھس کے ان کو بدنام کیا گیا, مطلب جس طرح ہمارے ہیروز کو ذلیل کیا گیا. تو ایسے وقت میں پھر ہمارا نوجوان کیا کرے؟ وہ جیسے حارث نے کہا وہ کس کو دیکھے پھر؟ دیکھیے آپ آج کے دور میں بھی ہمارے پاس, ہم صرف قرون اولیٰ کی بات نہیں کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ اور صحابہ کرام اور اس کے بعد آنے والے دور میں مسلمان فاتحین, چاہے طارق بن زیاد, خالد بن ولید اور سعد بن نبی وقاص اور عمر بن عاص اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی اور امام شامل اور ٹیپو سلطان, وہ تو ایک اتنی حیرت انگیز تاریخ ہمارے پاس پڑی ہے. آج کے دور میں دیکھیے ایسے ایسے رول ماڈلز اویلیبل ہیں. قائد اعظم کی مثال لیجیے. آئی وڈ کال کہ واقعی جب انہیں پوری قوم نے قائد اعظم کہا ہے, ایک سیاسی قائد اعظم کا مطلب ہے دا گریٹ لیڈر. صحیح. اور اس گریٹ لیڈر کا کردار تو دیکھیں کیا ہے. آج یقین کیجئے پاکستان کی پوری پارلیمنٹ میں, پاکستان کے تمام سیاسی کلچر میں ایک شخص نہیں ہے جو قائد اعظم کے
جوتوں کے قریب بھی پہنچ سکے. آئی ایم سیئنگ اٹ ویری بلنٹلی. وہ شخص قائد اعظم جو 1500 روپے اس زمانے میں ایک دن کی فیس لیا کرتے تھے اپنی وکالت کی, پاکستان بننے کے بعد 1 روپیہ 1.5 روپیہ تنخواہ لیتے ہیں اپنے گورنر جنرل ہونے کی. وہ قائد اعظم کہ جن کی بہن کے لیے 7 روپے کی کرسی آ جاتی ہے, گورنر جنرل ہاؤس میں وہ رہتی ہیں اور 7 روپے کی کرسی پہ کاٹ لگا کے کہتے ہیں کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو کہ مسلمانوں کی بیت المال کے پیسے فاطمہ جناح پہ نہیں خرچ کیے جائیں. دیکھیں یہی رول ماڈلز آپ کو چاہیے. ابھی ہمیں کوئی رول ماڈل ایسا نہیں چاہیے اس وقت کہ جو یہ کردار, یہ خود یقین کیجیے قرون اولیٰ کا کردار ہے. ہمیں کوئی رول ماڈل وہ نہیں چاہیے جو آج نظر آ رہے ہیں آپ کو, جن کے ایک ایک کھانے پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے. قائد اعظم نے کیبنٹ کی میٹنگ کال کی ہوئی ہے, پاکستان کے وزراء آ رہے ہیں, اے ڈی سی پوچھتے ہیں کہ جن کو چائے کے ساتھ کیک دیا جائے یا بسکٹ دی جائے, تو قائد اعظم پوچھتے ہیں کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے, ان کو پانی پلاؤ, مسلمانوں کا پیسہ ان کو کیوں ان پہ خرچ کیا جائے. قائد اعظم گورنر جنرل ہے, ایک کرسی لگواتے ہیں اپنے جہاز میں 10-15 روپے کی ہوگی, اور منسٹری آف فائنانس آبجیکشن لگا دیتی ہے کہ گورنر جنرل کو اختیار نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آرڈرز دیں, یہ فائنانس کا کام ہے, فائنانس منسٹری کے تھرو جائے گا. آج کا کوئی منسٹر ہوتا ہے یا آج کا کوئی وزیر ہوتا ہے, صدر ہوتا تو کیا کرتے, اس فائنانس منسٹر کو سیک کر دیتے. قائد اعظم نے معذرت کی, اپنے آرڈرز واپس لیے, پروٹوکول فالو کیا. ایک نرس نے قائد اعظم سے کہا کہ میری ٹرانسفر کروا دیجئے, تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ بیٹا گورنر جنرل کا کام نرسوں کی ٹرانسفر کرانا نہیں ہے, یہ منسٹری آف ہیلتھ کا کام. بہت اچھی, بہت اچھی. آپ یہ کردار جی بالکل جی. حارث, ہم میرا خیال ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ناظرین آپ بھی ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اور آتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد, لیکن اسٹرائک 3 کے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے. جی ویلکم بیک ناظرین. سید زید زمان حامد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, اسٹرائکرز ان سے پوچھ رہے تھے سوالات. ایک سوال کی گنجائش ہے آپ کے پاس فاطمہ, اس کے بعد ہم فیوچر پہ آئیں گے کہ واٹ وڈ بی دا فیوچر آف دس کنٹری, اسپیشلی نوجوان نسل کا کیا فیوچر ہوگا. جی آخری سوال آپ جو ایگزسٹنگ ہمارا اس وقت ایگزسٹنگ ٹائم کے اندر میں آئی ووڈ لائک ٹو آسک, یہ جو کلیش آف سویلائزیشن دیٹ از گوئنگ آن, اس میں صرف مجھے اتنا سا بتائیں, وہ تھوڑا سا سوال دب بھی گیا. میں واٹ بیسکلی آئی ہیڈ ان مائنڈ واز اس ٹائم کے اوپر واٹ از دا بیسک تھنگ دیٹ واٹ از دا بیسک پیتھ دیٹ وی شوڈ فالو. 1 you have preaching, 2 you have staunch way of sort of emphasizing on religion, and اس طرح سے آپ ان کو اس ٹائم کے اوپر ان دونوں میں سے کون سا فوکس ہونا چاہیے. اس کا ایک میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دیتی ہوں. اس ٹائم کے اندر جو پاکستان کے حالات ہیں وہاں پہ پنجاب اور سندھ بینگ دا موسٹ پاپولیٹڈ کہیں گے میجرلی پاپولیٹڈ ایریاز, تو وہاں پر جو ہے وہ اسلام کی طرف بہت زیادہ رجحان نہیں ہے. دے ہیو سارٹ آف اے نانشلانٹ بہیویئر ٹوورڈز اسلام. تو اس ساری چیز کو, اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے واٹ بیسک سجیشن ڈو یو ہیو, وہی میں پھر سے کہوں گی, واٹ پینیشیا ڈو یو ہیو فار دس تھنگ وچ از گوئنگ آن ان پاکستان رائٹ ناؤ. دیکھیے 2 باتیں. ایک بات ہم آپ کو بڑا کلیئرلی بتائیں, ایک کانسیپٹ یہ دے دیا گیا ہے کہ یہاں پر کہ اگر ہم لوگوں کے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا, ان کے روٹی کپڑے اور مکان جسے کہا جاتا ہے, جی بالکل, یا لوگوں کی بیسک نیڈز کو پورا کرنا, یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کیسے نہیں ہے؟ دین میں سب شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں بیواؤں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھو. بالکل صحیح. ہمارے یہاں اسلام کا تصور یہ لیا جاتا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں, کوڑے مارے جائیں, یہ اسلام ہے, اور اگر بھوکے کو کھانا کھلایا جائے تو یہ اسلام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو کہا تھا میرے ملک کے اندر, میری سلطنت کے اندر کتا جو ہے وہ اگر جھیل کے کنارے وہ بھوکا مر گیا اس کی بھی مجھ سے پوچھ ہوگی. بالکل. تو ہمارے یہاں جو اسلام کا, کیا سڑکیں صاف ہونا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا شہر صاف ہونا یہ اسلام نہیں ہے؟ بالکل. کیا لوگوں کو ان کے حقوق دینا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا جسٹس عدل ان کے دروازے پر پہنچنا انصاف نہیں ہے, اسلام نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے کہ لوگوں کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت کی جائے؟ کہ یہ اسلام نہیں ہے کہ ان تک میڈیکل فیسلٹیز پہنچائی جائیں؟ کہ یہ اسلام نہیں ہے کہ ان کے پاس تعلیم کا انتظام موجود ہو؟ آپ قرآن کا نام لیں یا نہ لیں, اگر آپ اللہ کی مخلوق پر یہ رحم کر رہے ہیں تو آپ اسلام نافذ کر رہے ہیں, اور کوئی پاکستان کا صوبہ اس سے انکار نہیں کرتا. صحیح. اور پھر کون سا مسلمان صوبہ ہے پاکستان کا یا پاکستان کا کوئی مسلک یا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت نہیں ہونا چاہیے؟ کون یہ نہیں کہتا کون یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ کون یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے, لا اینڈ آرڈر محفوظ, عزت آبرو محفوظ ہونی چاہیے لوگوں کی؟ تو یہ اختلافات بھی ایک ایکڈیمک ہے, میں اس کر رہا ہوں, جو میڈیا میں بڑھا چلا کے بیان کیے جاتے ہیں. آپ خیبر سے لے کے سندھ تک چلے جائیے, جس سے مرضی سوال کر لیجئے, پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے صرف اس کی ایک مثال دیکھنی ہے تو کوئی ایکچوئل کنفرنٹیشن اور بیٹل دیکھ لیں, یا چیلنج دیکھ لیں جہاں قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا, چاہے وہ کرکٹ کا میچ پہ جو انڈیا سے ہو رہا ہو, چاہے 2005 کا زلزلہ ہو. اس قوم کی